بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکا جہڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگی رہتی ہیں اور جھاندے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جا سکتا ہے، اور حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے میں اس کے کھنڈر راہ میں پڑتے تھے، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس بارے میں مختلف ہیں کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ کے دو نام ہیں یا دو جدا جدا قبیلے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ جو جنگل اور بن میں آباد تھا، اس لیے اس کو بن والا یا جنگل والا کہا گیا۔ اور آیت ضمیر تثنیہ سے یہی دونوں مراد ہیں، نہ کہ مدین اور قوم لوط۔ اور دوسرے مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو پرفضا بنا دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کے سامنے جو واضح فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ: کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ ناپ تول پورا بھرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ بولے تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے، اور تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت ہیں۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی، اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور یہاں تک کہ اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قہار نہ عذاب آ گیا۔ وہ عذاب کیا تھا سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ نے انہیں کوئی چین و سکون نہیں ملتا تھا۔ گرمی کی تپش سے ان کے بدن جلس سے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب علیہ السلام،
ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک قوم مدین، دوسرے اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا اور اپنے گناہوں کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی، اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف و دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اصحاب ایکا عذاب یومیہ زلزلہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔